الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل کی آیات میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا اللہ نے کہ حضرت عیسیٰ محض اللہ کے ایک بندے تھے۔ ہاں، اللہ نے ان کو مقبولیت اور نبوت کے کمالات سے مالا مال کیا تھا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم ایک خدا کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ نہ وہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے، کہ جیسا کہ جاہلوں کو یہ بات محسوس ہوئی کہ وہ بے باپ کے پیدا ہوئے، اس وجہ سے انہوں نے ان کو خدا یا خدا جیسا مان لیا یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کل کی آیات میں کہ تم ان سے کیوں تعجب کرتے ہو، اللہ تو تم سے بھی فرشتے پیدا کر سکتا ہے۔ ان کے بغیر باپ کے پیدا کیے جانے پر اس کو اللہ کی قدرت مانو۔ اس کے بعد آج کی آیات میں اللہ پاک خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خود آنے کے بعد یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قد جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس دین کی سچی باتیں لے کر آیا ہوں۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي، اور میں تمہیں ان چیزوں میں وضاحت کر دوں گا جس میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہو۔ پہلی یہ بات ارشاد فرمائی کہ حکمت کی، دانائی کی، سمجھ کی باتیں میں لے کر آیا ہوں تاکہ تم اپنے عقیدے میں جن باتوں کو لے کر اختلاف کر رہے ہو میں ان باتوں کی وضاحت کر دوں کہ اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی حلال اور حرام کی تم نے تمیز ختم کر دی ہے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہے۔ میں تمہیں صاف صاف بتا دوں گا کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ بس حضرت عیسیٰ کی تعلیم یہ تھی کہ انہوں نے کہا فاتقوا اللہ،
کھلے الفاظ میں کہا کہ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، اطاعت کرنی ہے، بات ماننی ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے بعد میں چونکہ نبی ہوں میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ہوا ربی، حضرت عیسیٰ کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی گویا کہ اپنی بندگی کا اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت صفائی کے ساتھ بیان کی کہ میں بندہ ہوں اور بندے کی عبادت نہیں ہوتی ہے، عبادت تو رب کی ہوتی ہے جو پالنہار ہے، جو پالنے والا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، اس کی عبادت کرو، میری عبادت نہ کرو۔ اور پھر چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل میں تعلیم کے لیے گئے تو کچھ لوگ تو ایسے ہو گئے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسی مخالفت کی کہ ان کو اپنے گمان کے مطابق اتنی دشمنی کی کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا، اپنے گمان کے مطابق ان کو قتل کر دیا، جبکہ اللہ نے معاملے کو ان پر مشتبہ کر دیا۔ تو ایک فرقہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اتنی دشمنی پر آمادہ ہو گیا، دوسرا یہ جو دشمنی کی تھی انہوں نے اس وجہ سے کی تھی کہ کہا کرتے تھے کہ العیاذ باللہ یہ ولد الزنا ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت حلال کی طرف نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، بلکہ نسبت غلط کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے ان کو قتل کر ڈالا۔ ایک گروہ تو وہ تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو نصارہ کا کہلاتا تھا، ان لوگوں نے اتنی تعظیم کی کہ کہنے لگے کہ خدا تین ہیں اور تین میں سے حضرت عیسیٰ ایک ہیں۔ کسی نے یہ کہا، کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت عیسیٰ نے خود اپنے بارے میں وضاحت کی کہ دیکھو میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور رب اللہ ہے، عبادت رب کی ہوتی ہے، بندوں کی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو ھذا صراط مستقیم، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اللہ فرماتے ہیں کہ معاملہ سمجھنے کا ہونا چاہیے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان ظالموں نے آپس میں اتنے اختلافات کیے حضرت عیسیٰ کے ماننے کے باوجود، حضرت عیسیٰ کے سمجھانے کے باوجود حالات ان کے انتہائی تکلیف دہ ہو گئے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ انہی حالات میں گھرے رہیں گے تاکہ قیامت ان کے سر پر آ کر کھڑی ہو جائے، اور اس وقت وہ لوگ ماننا بھی چاہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت ماننا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ فویل للذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا، پروردگار ان کے لیے اس دن ایک خوفناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اور جب یہ لوگ قیامت کا نظارہ کریں گے تو وہ ان پر اچانک آ پڑے گی، وہ یہ محسوس کر رہے ہوں گے یہ تو اچانک آ گئی، اور کہیں گے کہ ہمیں تو اس اچانک قیامت کے آنے کی خبر بھی نہ تھی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا قیامت کا کہ جہاں کوئی دوست کے کام نہ آئے گا، اور ایک دوست دوسرے دوست سے بچتا پھرے گا کہ کہیں نیکیوں کا مطالبہ نہ ہو جائے۔ ہاں جو متقی ہوں گے آپس میں وہ لوگ دوست ہوں گے اور ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ ابن کثیر نے ایک روایت اس آیت کے تحت نقل کی ہے
کہ دو ایماندار آدمی جو آپس میں دوست ہوتے ہیں، جب ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، خدا تعالی کی طرف سے اسے جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے خدایا فلانا آدمی میرا دوست تھا جو مجھے تیری اور رسول کی اطاعت کا حکم کرتا تھا، بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، اے باری تعالی تو اسے حق پر ثابت رکھ، یہاں تک کہ جو آپ نے جن چیزوں سے مجھے نوازا ہے اے اللہ میرے دوست کو بھی نواز دیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے بندے تو بالکل آرام سے تو اپنی روح کو عیش و عشرت کے ساتھ رکھ، یقیناً جو تیرا بھائی ہے وہ بھی نیک نیتی کے ساتھ تیرا بہتر دوست تھا، جب وہ میرے پاس آئے گا اس کے ساتھ بھی اعزاز اور اکرام کا معاملہ ہوگا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو اگر دوست بنانا ہو تو کسی نیک صفت آدمی کو بنایا جائے تاکہ اس کی دوستی آخرت میں بھی کام دے، ورنہ وہاں کوئی دوستی جو دین کی بنیاد پر نہ ہوگی وہ دوستی کام نہ آئے گی، اور جو دوستیاں دین کے بنیاد پر، ایمانداری کی بنیاد پر، یا اس وجہ سے کہ مجھے اس کے ساتھ رہ کر دین پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس بنیاد پر جتنی دوستیاں ہوں گی وہ ساری دوستیاں کام آئیں گی، اور جو دوستیاں دنیا کی بنیاد پر ہوں گی وہ کوئی دوستی قیامت کے دن کام نہ آئے گی۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی اخیر کی آیت میں جو تلاوت کی جا رہی ہے بیان کیا ہے۔ اللہ نے شروع کی آج کی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تعلیمات تھیں، اللہ کے بارے میں ان کا کیا کہنا تھا، اپنے بارے میں ان کا کیا کہنا تھا، اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور جب حضرت عیسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی یعنی سمجھ کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے سامنے وہ تمام چیزیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، حلال اور حرام کے درمیان وضاحت کر دوں۔ لہذا تم اگر ڈرو تو اللہ سے ڈرو اور بات میری مان لو۔ کیا بات مان لو؟ کہ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا سچا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم۔ پھر بھی یعنی اتنا سمجھانے کے بعد بھی ان میں سے کئی گروہوں نے اختلاف پیدا کیا، چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی، یعنی دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، آخرت کا دن بڑا خوفناک ہونے والا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے اچانک آ کھڑی ہو اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی جو دوستیاں دنیاوی تعلقات کی بنیاد پر ہوں گی، تجارت کے لیے ہوں یا اور کسی چیز کے لیے ہوں، جن کا تعلق صرف دنیاوی لالچ سے ہو،
اللہ فرماتے ہیں تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن کھڑے ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، یعنی متقیوں کی دوستیاں آپس میں ایک دوسرے کے کام آئیں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا